کندھوں کی ایک ایسی بیماری جو مریض کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسی بیماری کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے، جس میں مریض کو اپنا کندھا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کی بنیادی وجوہات میں شوگر کا مرض، کندھے کے اوپر چوٹ لگنا، کندھے کے گرد کوئی سرجری یا آپریشن ہونا، ایسی صورت میں فزیو تھراپی یا ورزشوں سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ادارہ بحالیہ مزورہ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا ہوں۔ کندھوں کی ایک ایسی بیماری جو مریض کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کے لیے اپنی طہارت اور اپنے روٹین کے کام اور کپڑے بدلنا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے یعنی فروزن شولڈر پر بات کریں گے۔ فروزن شولڈر جیسا کہ نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مریض کو اپنا کندھا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مریض کے لیے اپنے کندھے کو اوپر اٹھانا یا پیچھے کی طرف لے کے جانا نہایت مشکل ہوتا جاتا ہے۔ آغاز میں یہ بیماری صرف درد کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ شروع میں 6 سے 9 مہینے تک مریض کو صرف اپنے کندھے میں درد محسوس ہوتی ہے اور حرکت میں معمولی سی کمی محسوس ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ درد ختم ہوتے ہوتے ساتھ ساتھ مریض کے کندھے کی حرکت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی آنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے مریض کے لیے اپنے بازو کو کمر پہ لے کے جانا مشکل ہونے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بازو کو اوپر اٹھانا مشکل ہونے لگتا ہے۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو جاتی ہے کہ اس کندھے کے اوپر کروٹ لے کے سونا ناممکن ہوتا ہے اور مریض کے لیے اپنے کپڑے تک بدلنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ اس ساری صورتحال کی بنیادی وجوہات میں شوگر کا مرض، کندھے کے اوپر چوٹ لگنا، کندھے کے گرد کوئی سرجری یا آپریشن ہونا، اسی طرح خواتین میں اگر چھاتی کے سرطان کی وجہ سے کوئی سرجری ہو تو ان میں بھی فروزن شولڈر ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے بھی فروزن شولڈر کا مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ سامعین، ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شوگر یا کسی اور ایسے میٹابولک پرابلم سے دوچار ہیں تو اس کا علاج کروانا اور اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ایسی علامات محسوس کر رہا ہو تو ایسی صورت میں ابتدا میں درد کی دوائیوں یا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز اور اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی یا ورزشوں سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بیماری کچھ بڑھ جائے اور کندھے کی حرکت کو کافی حد تک جام کر دے تو ایسی صورت میں ہمیں ورزشوں سے آگے کچھ مزید تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں عام طور پر کندھے میں اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کے باوجود بھی فزیو تھراپی کا کردار بہت کلیدی ہوتا ہے۔ اگر بیماری مزید زیادہ کندھے کو جکڑ دے تو ایسی صورت میں مزید علاجوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں ایک علاج یہ ہے کہ کندھے کے اندر ہائیڈرولک ڈسٹینشن کی جائے۔ ہائیڈرولک ڈسٹینشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جوڑ کے غلاف کو سیلائن کے ذریعے سیلائن انجیکٹ کر کے پھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی لچک دوبارہ بحال ہو، اور اگر اس سے بھی بات نہیں بڑھتی تو پھر مریض کو غنودگی دے کر مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی غنودگی دے کر مریض کے جوڑ کو مکمل چالو کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جوڑ کے غلاف میں جو ایڈہینز بن گئی ہوئی ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور مریض کے کندھے کی لچک کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی شخص کو آرام نہیں آتا یا یہ بیماری بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہو تو ایسی صورت میں بہت ریئرلی آرتھروسکوپک سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آرتھروسکوپک سرجری ایک ایسی سرجری ہے کہ جس میں ایک کیمرے کو جوڑ کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جہاں جہاں جوڑ میں ایڈہینز ہوتی ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مریض کے اندر فوری جوڑ کے اندر حرکت بحال کی جا سکتی ہے۔ تاہم ان ساری ٹریٹمنٹس کے ساتھ فزیو تھراپی اور ورزش کا کردار کلیدی ہے۔ فروزن شولڈر کے مسئلے کو بڑھنے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو بہت آغاز سے کنٹرول کیا جائے۔ اگر یہ تکلیف بڑھتی جائے تو جیسا کہ میں نے پہلے گفتگو میں واضح کیا تو علاج کی نوعیت بھی بدلتی جاتی ہے اور نان انویسو سے زیادہ انویسو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس کو بالکل اگنور نہ کریں اور اپنے معالج سے رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے کو فوراً سے حل کریں۔
سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔